اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قرب عطا فرمایا، یعنی اپنا وصال ہے۔ اس مہینے کو حضرت ابو بکر صدیق کا مہینہ کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت کے نال میں اب حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ پہلے تعارف آپ کا سماعت فرماؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی ہے عبداللہ۔ آپ کا نام کی ہے عبداللہ۔ آپ کا لقب صدیق تے عتیق، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا سلسلہ نسب ہے نا جڑا 7ویں پشت وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کے نام جا ملتا ہے۔ 7ویں پشت آپ کا جڑا سلسلہ نسب جا کے حضور علیہ السلام کے نام مل جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تقریباً 2 سال چھوٹے سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ مردہ وچوں اسلام لیاون والے پہلے مرد نے جنہاں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ جڑی آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی شان رسول کی کافی ساری آیتاں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے صدقہ ابو بکر صدیق کی شان میں نازل فرمائی نے، انہاں وچوں یہ آیت کریمہ بھی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ شاباش، یہ آیت دونوں ہی ہم ماشاءاللہ۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا مال خرچ کر دینے کا دے واسطے کہ مال پاک ہو جائے، تے اس گلے نہیں کہ انہاں تے کسی دا احسان سی جو دا بدلہ دیتا ہے۔ ایک دوسرے آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ویکھیا کہ بلال حبشی نو مار پے رہی ہے، آہد دیاں آوازاں آ رہے ہیں، گلی وچوں گزردیاں ابو بکر صدیق نے سنیا کیا اندر تشریف لے کے آئے۔ فرمایا بلال کی گل لے کیوں روتے ہوتے؟ حل کی دن آتی آواز لانا سونے دا ذکر کرنا مینوں مار پیندی ماریا جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے بلال نہ ہی لڑائی ہولی لے لیا کر، دل سے لے لیا کر، اونچی آواز نہ لیا کر، ادنا تینوں ماریا جاندا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہن لگے چلو ٹھیک ہے، ذرا تھوڑی دیر واسطے گل مان لئی۔ جس ابو بکر صدیق واپس آ جاندے نے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی دل وچ نہ لیندے نے، عشق دا پامبڑ مچیا آیا، عشق دی ٹھاٹھائی، عشق دی موج آئی لے آئی۔ انہیں آگا بلال نہ لڑے تے اندروں اندر نہیں، اندر اور تے باہر اور نہیں۔ فرمایا اونچی آواز نہ لے، آپ پھر نہ لیندے نے، پھر مارا پیندیاں نے۔ جناب والا کوئی جندا رو دسدا ہے، کہن لگا بلال نہ کریا کر۔ حضرت او سیانا جانے جانا جانے لوگ نمن۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار پیندی ہے، پھر ابو بکر صدیق حضور دی بارگاہ وچ آ کے عرض کر دے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا صدیق جدوں بلال کو خریدن واسطے جائے میرے کولوں بھی حصہ لے لے۔ آیت
لوے گا انہیں کیا ابو بکر ایک چٹے رنگ دا گورے رنگ دا غلام لواں گا تے جناب والا نال پیسے بھی لواں گا تے پھر ایک غلام لواں گا بلال حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مینوں سودا منظور ہے غلام بھی لواں گا پیسے بھی دواں گا تے میں بلال خرید کے لے جاواں گا جس ویلے پیسے بھی دے دیتے غلام بھی دے دیتا او کافر کہن لگا ابو بکر سیونا پیانا بندہ ہوگی انہیں کھاٹے والا سودا کیتا ہی اے بلال نو تو کی کرے گا کسی کم دا نہیں فرمایا تیری نظراں وچ دی قیمت کوئی نہیں آقا دی نظراں وچ بڑی قیمت ہے فرمایا بے ایماناں تینوں کی پتہ ہوئے اے بلال دی قیمت میرے آقا دی نظراں وچ کی ہے میری نظراں وچ کی ہے حضرت بلال حبشی نو خرید کے پیسے دے کے زیادہ پیسے دے کے غلام بھی دے کے خرید کے حضور دی بارگاہ وچ لیندا تے جناب والا لوکاں نے کیا کیتا گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں ضرور کوئی نہ کوئی بلال حبشی دا حضرت ابو بکر صدیق تے احسان سی جدا بدلہ انہاں نے اتاریا ہے یعنی اتنی زیادہ قیمت دے کے غلام بھی دے کے پیسے بھی دے کے تے آپ کو خریدے آئے اللہ کا قرآن دعائی دے رہا ہے دیکھو یار میں گل کراں تے کوئی بندہ میری گواہی دیندا ہے عمران صاحب گل کرن یوسف صاحب گواہی دیندے نے اے گل کرن عمران صاحب گواہی دیندے نے پر ویکھو تے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تائیں تے فرماندے نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے فرمایا اید کرنا اے نام نام نو بلند کرنا رب تعالیٰ کرم فرما لے حضرت ابو بکر صدیق نے تقوی افضل تے اعلیٰ نے جس ویلے لوکاں نے گلاں کیتیاں رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى فرمایا کوئی بلال دا امتی سان کوئی نہیں سی جنہ دا بدلہ انہاں نے اتاریا نہیں ابو بکر صدیق جیڑا بھی کم کر جائے انہی رضا واسطے کر جائے سبحان اللہ انہوں راضی کرنے واسطے کر جائے افضلیت ابو بکر صدیق ان سارے شان والے نے مقام والے نے مرتبے والے نے جیسا کہ جس میں جدوں جمعہ شریف تے شروع کیتا گیا جامعہ مسجد محبوب الہی دے اندر میں یہ عرض کیتی سی جناب والا انشاءاللہ اے اہل سنت و جماعت دا مرکز ہے اے تے جدوں انشاءاللہ کوئی بھی موقع آئے گا ابو بکر صدیق دا دل آئے گا تے ابو بکر صدیق دی شان بیان ہوئے گی ابو بکر صدیق دا دل آئے گا ابو بکر صدیق دی شان بیان ہوئے گی عمر فاروق دا دل آئے گا عمر فاروق دی شان بیان ہوئے گی عثمان غنی دا دل آئے گا عثمان غنی دی شان بیان ہوئے گی مولا علی دا دل آئے گا مولا علی دی شان بیان ہوئے گی بار نظر دڑا کے ویکھو سجے کھبے بارش بڑی ہو رہی ہے جناب والا ہر پاسے بارش ہی بارش ہے لیکن جڑے اللہ دے پیارے نے جمعہ پڑھن واسطے حاضر ہو گئے نے سماعت فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ سارے شان والے نے حضرت علی دا اپنا مقام عمر فاروق دا اپنا مقام عثمان غنی دا اپنا مقام پر افضل کون ہے فرمایا افضل الخلق بعد الانبیاء ساری مخلوق وچوں نبیاں تو بعد
نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پوری جناب والا مخلوق وچوں نبیوں تو بعد آپ کا مقام افضل تے اعلی سوال فرماؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرضیت حج دے بعد پہلے سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر الحجاج مقرر فرما دیتا امیر الحجاج مقرر فرما لیتا اور انہوں اپنے سامنے مرد وفات وچ اپنی جگہ تے نماز دے واسطے امام مقرر فرمایا ہے سبحان اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری حیات دے آخری چند ایام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو امام مقرر فرمایا ہے سنو کسی اور بندے دی گل نہیں حضرت علی مرتضی شیر خدا نبی دے پیر علی صحابہ دے مشیر علی سنیاں دے پیر علی سنیاں دے پیر علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دا فرمان سماعت فرماؤ حضرت علی مرتضی ارشاد فرماتے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال دے بعد اساں غور کیتا اساں صلاح مشورہ کیتا غور کیتا سارے صحابہ نے فرماتے نے کہ اس نتیجے تے پہنچے کہ جدوں نماز دے معاملے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نو ساڈا امام بنایا ہے تے دنیاوی لحاظ نال بھی اسی انہاں نو اپنا امیر مقرر کر رہے ہیں کسی اور دی گل نہیں حضرت علی شیر خدا دی گل ہے آپ کا فرمانے کیا فرما کے اسی اس نتیجے تے پہنچے کہ جناب والا امیر کی نو مقرر کیتا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آؤ حدیث مبارکہ ذمہ داری دے نال عرض کر رہے ہو سماعت فرماؤ کوئی گل نہیں بارش ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا خیر یہ سماعت فرماؤ جمعہ کے انشاءاللہ وہی روٹین دے نال ہونا ہے توجہ فرمایا جائے ایک حدیث مبارکہ حضرات کے سامنے ذمہ داری دے نال عرض کر رہے ہو اس حدیث دی راویہ کون لے ام المؤمنین سیدہ عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مومنہ دی مومنہ ماں صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ کون ہے اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں نے رب دا قرآن فرماندا ہے نبی دیاں بیویاں مومنہ دی ماں نے کوئی بھی مومن حلالی ایسا نہیں جڑا اپنے ماں باپ کو بھونکدا ہوئے مومن شان والا ہوئے جڑا ماں دا احترام کردا ہے سبحان اللہ عقیدہ اہل سنت و جماعت دا ایسا سچا تے سچا عقیدہ ہے نہ سرکار دے صحاب دے سی منکراں نہ جناب سرکار دی آل دے منکراں نہ سرکار دی ازواج دے منکراں اسی سرکار دے ازواج دا بھی احترام کرنے والے صحاب دا بھی احترام کرنے والے اہل بیت دا بھی احترام کرنے والے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال تو پہلے فرمایا ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلا کے لیا سبحان اللہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر صدیق کو بلا کے لیا اور اپنے بھائی کو لے کے آؤ فرمایا میں کوئی تحریر کرنا چاہتا سبحان اللہ تحریر کرنا چاہتا تاکہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے کوئی کہنے والا کہے نہ کہ میں افضل ہوں سرکار خود فرما رہے ہیں سبحان اللہ سرکار فرما رہے ہیں کہ موضوع افضلیت ابو بکر صدیق ہے نا سبحان اللہ اس میں ایک بات فرماؤ سرکار فرماتے ہیں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے کوئی کہنے والا کہے نہ میں افضل میں اعلیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مگر اللہ تعالی اور ایمان
کسی اور تے راضی نہیں ہون گے. یعنی پتہ چل گیا سرکار دی منشا کی ہے, سرکار دی مرضی بھی ہے یہ, خدا دی مرضی بھی ہے یہ, مومنہ دی مرضی ہے یہ کہ سب تو نبیوں تو بعد سارے جو افضل تھے ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آو آگے چل لیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مینوں قبیلے والے بنو مختلق قبیلے والیاں نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ بھیجیا, ایک گل دریافت کرنے دے واسطے بھیجیا کہ آپ دے بعد سونیا آپ دے بعد یعنی ظاہری مثال تو بعد آپ دی ظاہری وفات تو بعد سونیا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کا آپ دی ظاہری مثال تو بعد اسی اپنا صدقہ زکات کینوں پیش کران گے. آپ دیداری وفات تو بعد مثال تو بعد اسی صدقہ زکات خیرات کینوں پیش کراں. حضرت انس کہتے ہیں مینوں قبیلے والے نے بھیجا, قبیلہ بنو مختلق والے نے مینوں بھیجا, جاؤ پتہ کر کے آؤ, حضور کو پوچھ کے آؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں حضرت انس نے سوال کیتا, کہتے ہیں میں سرکار کو پوچھیا, سرکار نے ایک لمحے واسطے بھی نہیں سوچیا, فرمایا ابو بکر کو پیش کرنے دے. سبحان اللہ. رب بھی یہی چاہتا ہے, رب دا رسول بھی یہی چاہتا ہے, مومن بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب والا اللہ اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبیان تو بعد مقام ہے کہ ابو بکر صدیق دا مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نشان حضرت ابو بکر صدیق دی کہ آپ کے ہوندیا کوئی اور نماز پڑھائے سرکار بھی پسند نہیں. لوگ کہتے ہیں خیر یہ جڑا مرضی کر لے, جڑا مرضی کھلو جائے, مقام ہوتا ہے اپنے. ابو بکر صدیق دے ہوندیا کوئی اور جماعت کرائے سرکار بھی نہیں پسند. سماعت فرماؤ, ذمہ داری درج کر رہے. حضور کے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں بھی پتہ لینڈ آلیا بھی چیزاں سرکار کی عیادت کرنے واسطے آئے, اور بھی بندے بیٹھے سر. اذان دا وقت ہویا, بلال حبشی نے اذان پڑھی, انتظار پہ کر دے نے سرکار آون کرم فرمان. لیکن سرکار علی نے جماعت کا ٹائم ہویا کہ عرض کی آقا جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا عبداللہ جا کے کہو کہ جماعت کروا رہا. کی کرو؟ جماعت کروا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں کیا دیکھیا کہ ابو بکر صدیق میں نظر نہیں آئے, میں نے سامنے عمر فاروق نظر آئے تے میں نے رض کی جناب اے عمر پاک نماز پڑھا دے. حضرت عمر نے فرمایا پڑھو گے تکبیر. تکبیر ہو گئی, آپ نے جماعت شروع کر دی تھی, جماعت کھڑی کر دی تھی. جس سے آپ نے جماعت کھڑی کی تھی آواز سرکار نے سنی تے ابو بکر دی آواز نہیں. سبحان اللہ. ویکھیا ابو بکر دی آواز نہیں, لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنے حجرے مبارک سے جماعت نکلے. حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے لے سرکار نے آگے جاتی ماری ویکھیا ابو بکر مسلح تے نہیں, عمر کھڑا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر کتھے, میرا ابو بکر کتھے, جاؤ ابو بکر کو بلاؤ. اے رب نو یہ گل پسند نہیں ابو بکر دے ہوندیاں کوئی اور جماعت کروائے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا گیا. آپ نے پھر جماعت کروائی. پہلے حضرت عمر نے جماعت کروا لی, بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جماعت کروائی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور حدیث مبارکہ قرآنی نے فرمایا قوم وچ ابو بکر صدیق
فرماتے نے انہوں نے لائق ہی نہیں کہ ابو بکر تے ہوندیاں کوئی اور جماعت کروائے۔ سب کو افضل اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی سارے صحابہ کو بڑی شان عطا فرمائی نے، بڑے مقام عطا فرمائے نے، مرتبے عطا فرمائے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قرطبی وچ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے عبد کولے کہ فرمایا امت وچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 شاناں ایسیاں عطا فرمائیاں نے۔ سبحان اللہ، کتنی شاناں؟ 18 شاناں ایسیاں عطا فرمائیاں۔ فرمایا جنہاں وچوں ایک بھی علی نو مل جاندی نا تو دی آخرت واسطے کافی ہے۔ 18 شاناں دتیاں نے، فرمایا انہاں وچوں اگر ایک بھی مل جاندی تو انہاں دے واسطے آخرت واسطے کافی ہے۔ لیکن 18 شان اللہ نے عطا فرمایا، پھر ان 18 وچوں 13 ایسیاں نے جڑیاں اور کسے نوں نہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 خصوصیات ایسیاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں امت وچ اور کسے نوں نہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تے عمر فاروق نوں 40 شاناں ہائے آج دنیا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ کہنا ساڈا عقیدہ سچا ہے، سارا کسی سے بغض نہیں، بغض تو پاک سینے میں ساڈے انشاءاللہ اہل سنت و جماعت۔ عمر فاروق دیا 40 شاناں، کنیاں 40 شاناں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے گل مکان لگا میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ تاجدار مصطفیٰ سبحان اللہ، بچپن وچ نال سبحان اللہ، جوانی وچ نال، غار وچ نال تے اج میدان وچ نال سبحان اللہ، غار وچ بھی نال اج میدان وچ بھی نال لے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں 80 شاناں آپ دیاں 80 شاناں، حضرت علی دیاں 18، حضرت عثمان دیاں 12، حضرت عمر دیاں 40 تے ابو بکر صدیق دیاں 80 شاناں۔ اور اس تو بھی زیادہ نے اللہ اکبر کبیرہ جنہ وچوں صحیح بخاری وچ 20 شاناں تو زیادہ نے سبحان اللہ۔ صرف بخاری لوگوں نے بخاری دسو جی، بخاری دی حدیث ہونی چاہیے ہے۔ کاشف کے اندر ہے بلا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری سبحان اللہ۔ شانہ بخاری شریف حضرت ابو بکر صدیق نے اس تو بھی زیادہ جڑیاں اور کسے نوں نہیں ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق شان والے اور اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق وچوں افضل تے اعلیٰ نبیوں تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو کدا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میں دوسرے بندے لگے اسلام پیش کیتا، کسی نے کوئی معجزہ منگیا، کسی نے کوئی گل نہیں کی، فرمایا ابو بکر ایسی شان والا ہے جس ویلے میں دے سامنے اسلام دیتا ہے پیش کیتا ہے ابو بکر صدیق کوئی سوال نہیں کیتا، کوئی معجزہ نہیں منگیا، اس سے میرے ایمان لیتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور صدقہ سانو سیدنا ابو بکر صدیق دی افضلیت تے پتہ ایمان رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت و جماعت زندہ رکھے، عقیدہ اہل سنت و جماعت دے سانو بہت عطا فرمائے، اور سرکار دے اصحاب، سرکار دی ازواج، سرکار دی اہل بیت نال پکی سچی محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔